محترمین و محتشمین سامعین و حاضرین، بحمد اللہ تعالی کل ہم اہل پاکستان پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہوئے اپنا 74واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ 14 اگست سن 1947 14 اور 15 کی درمیانی رات جب پشاور سے ریڈیو پاکستان کے ذریعے یہ اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اس اعلان کے ساتھ بہت سے دل جو تھے وہ خوشی کی لہر میں ڈوب گئے اور ہر آنکھ میں ٹپ ٹپاتے آنسو چھم چھم گرنے لگے کہ جسے ایک دیوانے کا خواب کہا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تو کیا اس کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے تو بننے نہیں دیں گے، بن گیا تو رہنے نہیں دیں گے۔ برطانیہ کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اگر انہیں یقین ہوتا کہ پاکستان جسے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھنے لگے یہ رہتی دنیا تک رہے گا تو وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتے۔ وہ مرد کلندر، وہ مرد درویش، وہ اللہ کا ولی، وہ عاشق رسول جس کا ایمان دنیا کی چٹانوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح، سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کردار کشی کی گئی، جن پر بہتان باندھے گئے، جن پر کانگریسی ملاؤں کی طرف سے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان قیام پاکستان کے لیے بے شمار مشکلات تھیں، وہاں ان میں سے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مذہبی علماء 2 فرقوں میں بٹ چکے تھے، ایک وہ جو پاکستان کے حمایتی تھے علماء حق، اور دوسرے وہ جو کانگریسی ملا تھے جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، جو پاکستان کو معاذ اللہ استغفر اللہ کافرستان قرار دے رہے تھے، اور پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کو اور مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس کو ترجیح دے رہے تھے، اور دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مغربی تہذیب کے دل دادا سیکولر لوگ وہ انہیں اپنا ہم خیال گردان رہے تھے اور اپنے جیسا قرار دے رہے تھے، اور دوسری طرف مذہبی طبقہ وہ ان پر کفر کے فتوے داغ رہا تھا اور انہیں قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم قرار دے رہا تھا۔ چونکہ قائد اعظم ان کا نام محمد علی تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی بہن مادر ملت ان کا نام فاطمہ جناح تھا، تو کانگریسی ملاؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو شیعہ ہیں، اور ایک کانفرنس میں قائد اعظم رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ لوگ آپ کی مخالفت میں کہتے ہیں کہ قائد اعظم شیعہ ہیں، تو آپ بڑے دانشور اور بڑے ذہین شخص تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پاکستان کے مقدمے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر کو چنا، آپ نے مسکراتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے سے فرمایا کہ اگر ہم شیعہ ہیں تو چلو، یعنی لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں اور شیعہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس کو ووٹ دیا جائے، تو کہا کہ چلو کانگریس تو سنی ہے، پھر وہ انہیں ووٹ دے دیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب مادرے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی صدارت میں انہوں نے کانفرنس کا انعقاد کی قیام پاکستان سے قبل، اور آپ نے اس میں اعلان فرمایا کہ وہ شخص جو مسلم لیگ کو اور پاکستان کو ووٹ نہیں ڈالے گا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے، اور ہم اسے مسلمان ہی تصور نہیں کرتے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان بر صغیر میں اسلام اور ایمان کی علامت، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے تاریخی جملے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں پہ لکھے ہوئے اور ان کی زندگیوں کا پچھتاوا بنے ہوئے، جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ لوگ نادان جو آج پاکستان کی حمایت نہیں کر رہے، تو وہ مسلمان جو پاکستان کی مخالفت میں ہندوستان کو ترجیح دے رہے ہیں، اور آپ نے پچھلے دنوں کانگریسی ملاؤں کو سنا ہندوستان میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہم نے اضطراراً اور مجبوراً اختیار نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے ہندوستان کو پسند کیا، اور ہم ہندوستان میں رہے اور ہم نے ہندوستان کو ووٹ ڈالا۔ وہ کل بھی کانگریسی تھے، وہ آج بھی کانگریسی ہیں، اور اگر انہوں نے اسی طرح کفر کی حمایت کرنا ہے تو پھر ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی کانگریس کے ساتھ۔ اور قائد اعظم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ نادان مسلمان جو آج پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، کل ان کی اولادوں کو قسمیں اٹھا اٹھا کر ہندوستان کو یقین دلانا پڑے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں، اپنی وفاؤں پر انہیں قسمیں اٹھانا پڑیں گی۔ اور آج دیکھیے مسلمان ہندوستان میں کوئی ان پر اعتماد اور یقین نہیں کر رہا، لوگ ان کے ہندوستانی ہونے پر شک کر رہے ہیں۔ یہاں ہر وہ شخص، وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اقلیت ہو، لیکن پاکستان میں اسے ایک مکمل شہری اور پاکستانی ہونے کا حق حاصل ہے۔ وہ حقوق جو ایک پاکستانی مسلمان کے ہیں، پاکستانی کے ہونے کے ناطے وہ تمام حقوق اقلیت کے ہر فرد کو حاصل۔ اور آج کہیں بھی پاکستان میں مذہب کے نام پر جلاؤ گھراؤ نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب کے لوگ پاکستان میں کسی بھی ملک کی طرح یا شاید کسی بھی ملک سے زیادہ اپنے آپ کو پورا امن اور پاکستانی تصور کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان جو خالصتاً اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، روٹی کپڑا اور مکان پاکستان بننے سے پہلے بھی لوگوں کو میسر تھا، لوگ ان چیزوں سے محروم نہ تھے، اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت دنیا کی تاریخ جانتے ہیں وہ کون سی؟ بر صغیر پاک و ہند کی، اور ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے پاکستانی جن کی تعداد 1 کروڑ سے زائد، اور اس پاکستان کے قیام کے لیے حضرات لوگوں نے اپنی خون کی ندیاں بہائیں۔ امرتسر، گرداسپور، ہوشیارپور سے لاہور تک کا جتنا بھی راستہ تھا
اس میں کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی گنجائش ہو۔ دریائے ستلج میں خون پانی کی جگہ پہ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی محض تقریری جملے نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے ان لوگوں سے وہ احوال سنے جنہوں نے اپنے آنکھوں دیکھے حال بیان کیے، اور آج بھی بہت سے لوگ، جبکہ پاکستان کی عمر 74 برس ہو چکی، کئی بزرگ موجود ہیں جو اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، اور کوئی شخص زندہ دل سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ ماؤں کے سامنے کس طرح بیٹوں کو ذبح کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 10 لاکھ عورتوں کی عزت دری کی گئی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ 50 لاکھ لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ پاکستان ہمیں پھولوں کی سیج میں رکھ کر نہیں ملا۔ آج کے جوان کو اور آنے والی نسل کو ہم پیغام کیا دے رہے ہیں؟ یوم آزادی کے نام پر شور و غل کرنا، کھیل تماشا کرنا، نغمے اور گانے گانا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم یوم آزادی کو منا رہے ہیں۔ یہ یوم آزادی منانا نہیں ہے، بلکہ ان شہداء کے خون کو داغدار کرنا ہے۔ یوم آزادی منانا یہ ہے کہ ہم اعادہ عہد کریں، وہ عہد جو قیام پاکستان کے وقت کیا گیا تھا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کہا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی تعمیر لا الہ پر ہوگی اور اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ حضرات پاکستان نہیں ہے جو علامہ اقبال کا خواب تھا، بلکہ علامہ اقبال کا خواب وہ پاکستان تھا کہ جس میں خلافت راشدہ کے طرز پر نظام کو نافذ کیا جائے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم نے جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، جہاں لوٹ کسوٹ کا، حرام خوری کا اور طاقتور کا صرف نظام چلتا ہو، جہاں عدل و انصاف صرف پیسے والے کو اور طاقتور کو ملتا ہو، جہاں غریب کی اور کمزور کی کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہو، جہاں سچ پر قائم نظام دور دور تک دکھائی نہ دینے والا ہو۔ حضرات، ہم نے پاکستان کا حلیہ کیا بنا دیا؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو ہندوستان سے چلے اور پاکستان کی سرزمین کو صرف تکنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کی بازیاں لگا دی، اور جیسے ہی ان کے قدم پاکستان پر آئے، یوں لگا کہ جیسے دو جہاں کی نعمت ان کی جھولی میں آ گئی ہے۔ وہ اپنے گھر بار، اپنے مال، اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے چھوڑ کر پاکستان میں آئے، وگرنہ ان کے پاس اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اپنی گلیاں، اپنے محلے، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، آپ ذرا تصور تو کیجئے، یہ ہماری گلیاں، یہ ہمارے گھر اگر ہمیں چھوڑنے کو کہا جائے اسلام کے نام، تو آپ مجھے بتائیے، آدھے سے زیادہ لوگ تو وہیں رہ گئے تھے، آدھے سے زیادہ لوگ تو کانگریس کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں اپنی جانیں عزیز تھی، انہیں اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی عزیز تھے، اپنی اولادیں عزیز تھیں، اپنے کاروبار، اپنے مکانات عزیز تھے۔ لیکن آپ ذرا تصور کیجئے ان لوگوں کا، یار وہ کیسے لوگ تھے، اور اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور پاکستان کی کیسی محبت ڈال دی تھی۔ میں نے تاریخ پاکستان کو پڑھتے ہوئے ایک واقعہ جو ایک شخص اپنی آپ بیتی بیان کر رہا، اور یہ پچھلے دنوں ایکسپریس کے ایک فیچر میں بھی چھپا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم گرداسپور سے ایک قافلے کے ساتھ نکلے، اور راستے میں ایک جگہ ہم پر سکھوں نے حملہ کر دیا،
تو ہم اپنی جانیں بچاتے ہوئے کھیتوں میں چھپ گئے۔ اب چاروں اطراف میں وہ ہمیں تلاش کر رہے تھے اور ہم کھیتوں میں چھپے ہوئے، تو ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بھوک کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے وہ بچہ روتا تھا، اور ہم سب اس عورت کی طرف گھور کر دیکھ رہے تھے، اور اندیشہ تھا کہ اس بچے کا رونا ہمارے ہونے پر سکھوں کو مطلع کر دے گا۔ تو سب لوگ اس عورت کو گھور رہے تھے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا دبا دیا۔ حضرات، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کی، اور اس وقت عالم کیا تھا کہ انہیں اپنی جان سے عزیز پاکستان تھا، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مرد کلندر، وہ مرد حق، وہ مرد درویش، وہ اللہ کا ولی، وہ نائب رسول، جسے بظاہر تو انگلستان سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بلوایا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی، پوچھئے ان سے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تو کانگریس کے ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سے ملا جو تھے وہ کانگریس کی حمایت میں تھے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی بھی کانگریسی ملاؤں میں شامل تھے، لیکن پھر اچانک اقرات آپ کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کی طرف آ گئے، اور جب آپ سے پوچھا گیا، اور پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے انہیں یہ عزت بخشی کہ پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ سے بلند کیا، اور پھر قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو کانگریس میں تھے، مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی کانگریس میں تھے، پھر اچانک آپ مسلم لیگ میں کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں رات سویا تو خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائد اعظم رحمہ اللہ کھڑے تھے، اور حضور نے مجھے ان کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ہمارا خادم، یہ ہمارا سفیر ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا اور پاکستان کو ووٹ ڈالنا۔ امیر ملت جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تحفے میں 3 چیزیں بھیجیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر قرآن پاک، پھر جائے نماز، اور تیسری تسبیح۔ آپ نے یہ 3 چیزیں آپ کو تحفے میں بھیجیں، اور جواباً قائد اعظم نے پیر حافظ جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت کو جواباً شکریہ کا خط لکھا، اور ساتھ میں لکھا کہ پیر صاحب میں جان چکا ہوں کہ آپ نے یہ تحفہ مجھے کیوں بھیجا ہے، آپ نے اللہ کا قرآن مجھے دیا ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ جو مسلمان حکمران ہو وہ قرآن کے عالم ہوں، ان کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو جس کا وہ قانون اپنی ریاست میں نافذ کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے قرآن اس لیے بھیجا، اور پھر آپ نے مجھے جائے نماز دیا ہے۔ میں جان چکا ہوں کہ جائے نماز بھیجنے کی وجہ کیا ہے، کہ تاکہ میں اپنی اللہ کی عبادت بجا لاؤں، اور جو شخص اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس کا ایمان کبھی تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تیسری آپ نے جو تسبیح بھیجی ہے تو میں جان چکا ہوں کہ اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں نبی کی ذات پر درود پڑھوں، اس لیے کہ جو نبی کی ذات پر درود نہیں پڑھتا وہ اللہ کی اس پر رحمتیں نہیں ہوتی۔ جب وہ خط قائد اعظم رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیر حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں وہ خط پیش کیا گیا، قائد اعظم رحمہ اللہ کا بھیجا ہوا، تو آپ نے وہ خط پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا بخدا قائد اعظم اللہ کا ولی ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں، یہ امیر ملت پیر حافظ جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف والے
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی بات ہے جنہوں نے اسلام کا معیار پاکستان کو قرار دیا تھا، جنہوں نے کہا تھا جو پاکستان کو ووٹ نہیں ڈالے گا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہم دفن بھی نہیں کریں۔ اتنی عقیدت اور اتنا جذبہ تھا علماء اہل سنت کا پاکستان کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مرد مجاہد، وہ مرد کلندر اللہ کا ولی ہے۔ بخدا جب میں نے یہ چیزیں بھیجی تھی قائد اعظم کو تو اللہ نے یہی بات میرے دل میں ڈالی تھی، لیکن یہ بات میں نے کسی سے ذکر نہ کی۔ آج قائد اعظم نے اپنے خط میں وہ سب کچھ بیان کر دیا۔ اور وہ مرد کلندر جس کا تخیل خلافت راشدہ کی طرز پہ تھا، جس کو فیضان خلفاء راشدین کی بارگاہ سے آتا تھا، آپ کے لیے سرکاری خزانے سے آپ کے استعمال کے لیے کچھ فرنیچر خریدا گیا، اور اس فرنیچر میں کوئی 37 سے 38 روپے کا وہ فرنیچر، اور وہ قائد اعظم جب شادی کر کے وہ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں تو قیام پاکستان سے پہلے آپ صرف اپنے غسل خانوں پر 50,000 روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ شاہی زندگی گزارنے والا شخص تھا، کوئی گرا پڑا آدمی نہیں تھا۔ انگلستان کے ایک جج نے جب قائد اعظم رحمہ اللہ سے کہا کہ مسٹر جناح آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی 3rd کلاس جج کے سامنے نہیں کھڑے، تو آپ رحمہ اللہ نے بھی اسی بے باکی سے جواب دیا، وہ نرم دم گفتگو، وہ گرم دم جستجو، وہ پاک باز، وہ پاک دل۔ آپ نے فرمایا کہ مائی لاڈ آپ کو بھی خبر نہیں، آپ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے سامنے کوئی 3rd کلاس وکیل بات نہیں کر رہا، محمد علی جناح بات کر رہا ہے۔ اور جب آپ کو یہ کہا گیا تھا، انگلستان کے سفیر نے، برطانیہ کے سفیر نے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی پاکستان کے دورے پر آ رہا اور آپ اسے ریسیو کرنے کے لیے خود تشریف لے کے جائیں، اس میں پاکستان کی عزت افزائی ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میں خود بادشاہ کے بھائی کو لینے جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، کل جب انگلستان میں میرا بھائی جائے گا تو برطانیہ کا جو سربراہ ہوگا وہ خود اسے لینے آئے گا۔ لیکن جب صرف 37 سے 38 روپے کا فرنیچر آپ کے گھر کے لیے خریدا گیا بیت المال سے، قومی خزانے سے، تو اس میں چند روپے کی ایک کرسی بھی تھی، اور جب آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کس لیے ہے تو لوگوں نے بتایا، عرض کیا کہ حضور آپ کے ساتھ آپ کی بہن مادر ملت حضرت فاطمہ جناح بھی رہتی، یہ کرسی ان کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کرسی اس کے لیے ہے تو پھر اس کے پیسے بھی فاطمہ جناح کی جیب سے ادا کیے جائیں، اس لیے کہ قومی خزانے پر فاطمہ کا کوئی حق نہیں۔ حضرات جب میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، بیت المال میں کچھ چیزیں جمع کروائی جاتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کو بلاتے ہیں وہ چیزیں تقسیم کرنے کے لیے، تو ان میں شہد کے برتنوں میں سے کچھ شہد کم نظر آتا ہے، جس کی مالیت صرف 2 درہم بنتی۔ آپ رحمہ اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں خازن سے کہ یہ شہد کس طرح کم ہوا، تو وہ پہلے تو خاموش رہتے ہوئے سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن اصرار پر جب انہوں نے بتایا کہ حضور یہ شہد آپ کے گھر میں گیا تھا اور شہزادی ام کلثوم صاحبہ انہوں نے یہ شہد منگوایا، تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا اور کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ، اور جتنی اس کی قیمت بنتی ہے ام کلثوم سے کہو وہ پیسے بیت المال میں جمع کروائے۔ یہ مسلمانوں کا اور قوم کا حق ہے، اس کو اس طرح بے دریغ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ قائد اعظم پاکستان بننے سے پہلے جو شاہی زندگی گزارتا، صرف اپنے باتھ روموں پر 50,000 روپے خرچ کر دیتا، اور پہلا گورنر جنرل پاکستان کا بننے کے بعد جب قائد اعظم کے لیے بیت المال سے، قومی خزانے سے جب آپ کے لیے
موزے خریدے جاتے ہیں اور اس کی قیمت 1.5 روپیہ ہوتا ہے، تو آپ یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے سربراہ کو اتنا مہنگا موزہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں۔ اور مجھے حضرت عمر بن عبد العزیز یاد آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ساری زندگی شہنشاہیت میں گزری، اور جب حاکم وقت ہوئے تو حاکم وقت ہونے سے پہلے، امیر المومنین بننے سے پہلے جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کا گزر ہوا۔ اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ آپ کی جتنی قیمتی خوشبو کے استعمال کی مثال نہیں ملتی، لیکن جب آپ خلیفہ وقت بنے، حاکم وقت بنے، تو پھر آپ پر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کی زوجہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عید کا موقع آ گیا اور بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے خازن کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہمیں کچھ رقم ادھار اور ایڈوانس دے دو کہ ہم نے بچوں کے عید پر نئے کپڑے بنوانے۔ تو اس نے آگے سے جواباً عرض کیا کہ امیر المومنین، اگر بقیہ دن آپ کے جس کا آپ ایڈوانس لے رہے ہیں آپ کو زندہ رہنے کی ضمانت مل گئی ہے تو حضور پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن اگر زندہ رہنے کی ضمانت نہیں ملی تو مجھے بتائیے پھر ایڈوانس کس بات پر؟ حضرات وہ کون سے لوگ تھے، وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو اپنے نیچے اپنے متعلقین اور متوسلین بھی اتنے دیانتدار اور ایماندار رکھتے تھے۔ جب حاکم جھوٹا اور کرپٹ ہوتا ہے تو اس کا عملہ بھی نیچے جھوٹا اور کرپٹ ہوتا ہے۔ حضرات یہ سچائی کا فیض بھی اوپر سے نیچے تک آتا۔ آج کیوں ہم سب لوگ جھوٹ پر متفق ہو گئے؟ آج کیوں ہر جگہ لوٹ اور کسوٹ کا بازار گرم ہے؟ ہر کوئی دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا۔ حضرات یہ پاکستان جو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص توجہ سے اور حضور کی نظر رحمت سے ہم گناہ گاروں کو عطا کیا گیا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ پاکستان کی کبھی حضرات مخالفت نہ کرنا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے، پاکستان نے ہمیں امان دی ہے، اور پاکستان نے سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ اور رسول کی محبت دی ہے۔ یہ سب پاکستان کا صدقہ ہے جس کا نام ہی پاکستان ہے۔ پاک اور ستان یہ دو لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا۔ پاک، آپ جانتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، اور ستان فارسی زبان، یہ فارسی زبان کے دو لفظ جنہیں ملا کر ایک لفظ بنایا گیا، اور ستان شہر کو کہتے ہیں، جیسے افغانستان، ترکمانستان، اسی طرح پاکستان، ستان شہر کو کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا عربی میں آپ ترجمہ کریں تو شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں، اور پاک کو عربی میں طیبہ کہتے ہیں۔ جب پاکستان کا آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو معنی مدینہ طیبہ بنے گا۔ یہ ریاست مدینہ کے بعد خدا کی قسم پہلی ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے، جس کی تعمیر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل، بس اللہ ان اپنے برگزیدہ بندوں کو دیکھ رہا کہ وہ کب آئیں گے، اور اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، وگرنہ وہ قادر مطلق ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، فرمایا اگر تم اللہ کو پسند نہیں کرو گے، اللہ کے دین کو پسند نہیں کرو گے، تو اللہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، خدا ان سے محبت کرے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا انشاءاللہ جو خلافت راشدہ کی طرز پر، علامہ اقبال کے خواب پر۔ اور جب 1940 کے جلسے کے بعد قائد اعظم رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کی قبر پہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ حضور آپ نے جو مجھے ڈیوٹی لگائی تھی اور جو کام آپ نے مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ جو خواب پاکستان کا خلافت راشدہ کی طرز پر، جس میں اللہ کے قرآن کا دین نافذ ہوگا، محمد مصطفیٰ کی شریعت کا نفاذ ہوگا، انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا۔ ہم نہیں تو ہماری اولادیں ضرور دیکھیں گی، لیکن
بدبختی ہے اس شخص کی جس نے پاکستان کے ساتھ دغا کیا، جس نے جھوٹ، لوٹ، کسور، حرام خوری کا بازار گرم کیا. اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کی اور اپنی آخرت بھی تباہ کی. اور مبارکباد ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے پاکستان کے قیام میں اور پاکستان کی تکمیل میں اس نے اپنا حصہ ڈالا اور خلافت راشدہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا حق ادا کیا، اور وہ سچ اور دیانتداری کا نظام تھا. حضرات گرامی قدر، پاکستان کی اساس کو سمجھیں، اور یوم آزادی کا یہ پیغام نہیں ہے جو آج ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اور جس طرز پر ہمارے بچے یوم آزادی پر گل گبارہ کر رہے ہیں، یہ وہ یوم آزادی نہیں ہے جو ایک زندہ قوم اپنی نسلوں میں جس جذبے کو اجاگر کرتی ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.